ہیلو مائی کیوٹیز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ہم پڑھیں گے انتقام عشق کا ایک نیو ایپیسوڈ، انتقام عشق بائی نیہا شاہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ صبح کی سفیدی ہر سو پھیل چکی تھی۔ کشمیر کی وادی پر ایک نئی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ نئی صبح نئے پیغام لائی تھی۔ دل کی کایا پلٹنے سے لے کر خود اعتمادی تک کا سفر شروع ہوا تھا۔ کونین کمبل میں دبکی نیند کی گہری وادیوں میں کھوئی تھی، جبکہ دیان کمرے میں موجود سلائڈنگ دروازے سے ٹیک لگائے اس کے بھولے معصوم چہرے کو اپنی نینوں میں بسائے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت گرے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا، جبکہ کونین اس کی سفید سلیو لیس شرٹ میں موجود تھی جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی شرٹ میں کس قدر حسین لگ رہی تھی یہ دیان کی دھڑکتی دھڑکنوں کے شور سے بخوبی معلوم ہو رہا۔ وہ 31 سالوں سے سکون کی تلاش میں تھا۔ بچپن محرومیوں میں گزرا، جوانی نے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کبھی اتنا پرسکون نہیں ہوا تھا جتنا کونین کی قربت میں اسے ملا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں اسے اس بیسٹ کا سکون بس چکا تھا جو اس کی آنکھوں میں جذبات کے ٹھانٹے مارتا سمندر کو دیکھتے معلوم ہو رہا تھا۔ دیان نے قدموں کا رخ بیڈ کی سمت کیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اس نے بے شمار حسن دیکھا تھا، مگر جو کشش اس کی معصومیت میں تھی وہ انمول تھی۔ دیان کے لب اس کے چہرے پر جا بجا طواف کرتے اسے کسمسانے پر مجبور کر گئے تھے۔ کونین نے اپنی پلکوں کی نازک گھائل کرتی جھالر کو اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں کا اوشین اسٹار نشیلی آنکھوں سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ دھڑکنوں نے برق رفتاری پکڑی تھی۔ دیان کی سیاہ سرخ آنکھیں پہلی مرتبہ مسکرائی تھیں۔ کونین اس کی جانب دیکھتے سرخ ہوتے اپنی نظر جھکا گئی تھی۔ دیان نے گردن کو دائیں جانب خم دیتے میسمرائز ہوتے اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دیکھی۔ عورت کا حسن اس کی حیا میں ہوتا ہے جس سے آج وہ بیسٹ نئے سرے سے گھائل ہوا تھا۔ کونین اس کے ایسے دیکھنے پر اپنی آنکھیں زور سے میچی تھیں اور اس کی کیوٹ سی حرکت پر دیان کاظمی کا کہکا کمرے کے در و دیوار سے ٹکرایا تھا۔ وہ آج کتنے سالوں بعد ہنسا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا جان چکا تھا یہ لڑکی اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ وہ اس کا اسیر ہوا تھا۔ وہ بلی کے آگے کبوتر کی طرح آنکھیں میچے اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر گئی تھی۔ دیان نے ہنستے ہوئے اس کی لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی لبوں کا رس نچوڑتے اس کے سر پر جنون سوار ہوا تھا۔ وہ کمبل اٹھاتے اس میں غروب ہوا تھا۔ لب ہنوز اس کی گلابی پنکھڑیوں سے لپٹے انہیں سرخ کندھاری کر رہے تھے۔ دیان نے بے تابی سے اس کا جبڑا کھولتے اس کی زبان کو اپنے گرفت میں لیا تھا۔ اس کی زبان کی تمام تر نمی نچوڑتے اس کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے اس نے پھیکے دل سے اس کے لبوں کو رہائی بخشی تھی۔ ہونٹوں کو آزادی ملتے ہی کونین نے گہری سانسیں بھری تھی۔ دیان نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اسے سانس لینے کی مہلت دی تھی، ورنہ وہ صبح ہی صبح اس کی واٹ لگا چکی تھی۔ جذباتوں میں طغیانی مچی تھی۔ ہائے وائی فائی، یہ ڈر کس بات کا؟ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے دیان نے اس کی اپنی شدت سے بھیگے لبوں کو سہلاتے پوچھا تھا۔ آواز ہمیشہ کی طرح سرد تھی جو اس کی پہچان تھی۔ کونین نے تھوک نگلا تھا۔ دیان کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ وہ ان کی سرخی کا راز نہ جان سکی تھی، مگر وہ ان سے خوف کھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ پہلے ہی پوری رات وہ اسے برداشت کر چکی تھی۔ دیان نے ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی اسے آزادی نہیں دی تھی۔ وہ اس کے کندن سراپے میں الجھ کر ہر شے سے بیگانہ ہوا تھا۔ پہلی بار ڈان کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی۔ وہ اس قدر اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، کونین نے بمشکل ہی کہا تھا۔ وہ اس کی چٹانی وجود تلے دبی نظر ہی مشکل سے آ رہی تھی۔ سانس لینا تو دور کی بات تھی۔ اس کا موقف سنتے ڈان کا کہکا ایک بار پھر کمرے کی زینت بنا تھا۔ کونین نے نظریں اٹھا کر پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ او میری جان، کچھ کھایا پیا کرو، ڈان کو صبر کرنے کی عادت نہیں، تمہارے چکر میں تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، دیان نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے کونین کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ دیان نے جھکتے اس کے کھلے ہونٹوں پر شدت سے بھرپور بوسہ دیا تھا جس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کونین نے ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ رومانٹک تھا۔ بات بات پر چومنا تو اس کی گویا عادت ہو۔ اس کا تو بس نہ چلے وہ اس کے ہونٹ ہی
کھا جائے۔ جتنی شدت سے وہ انہیں چبا رہا تھا، کونین نے دل میں سوچتے جھرجھری لی تھی۔ دیان کی نظریں اس کے چہرے کے بنتے کیوٹ زاویوں پر تھیں۔ دیان نے اس کی سرخی دار گردن کو دیکھتے بے سکون سانس لی تھی۔ وہ اس کو چھونے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ دیان نے پہلے کبھی صبر کیا تھا، جو آج کرتا وہ بے صبری سے اس کی پہلے سے داغدار گردن پر جھکا تھا، اور پہلا بوسہ ہی شدت سے بھرپور تھا۔ بدن میں سنسنی دوڑی تھی۔ دیان نے اس کی گردن کو ہونٹوں اور زبان کی مدد سے سک کرنا شروع کیا تھا۔ کونین، جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے پھر سے اپنی جان کا دشمن بنتے دیکھ کر اس کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی، مگر یہ انجانا احساس اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا خود کو عقیدت سے چھونا کونین کے پیٹ میں تتلیاں اڑا رہا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے آرزو تھی کہ کوئی اسے بھی ایسے چاہے، مگر قسمت کی ستمگری۔ دیان کے لبوں کی پرواز فصل کی راحت کے دہانے پر تھی۔ اس کی ہر لمس میں عقیدت تھی۔ دیان نے شرٹ کو پلک جھپکتے اس کے تن نے جدا کیا تھا۔ کونین نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر پھیلاتے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مت چھپاؤ، رات ہر زاویے سے ہر گہرائی ماپ چکا ہوں، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی، دیان نے بے باکی سے کہتے اس کے بازوؤں کو ہٹایا تھا۔ کونین کو کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کونین نے کلستے ہوئے کہا تھا۔ وہ انسان تھا یا جن؟ بھلا کوئی انسان اتنا رومانس کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو نان اسٹاپ ٹرین کی طرح شروع ہوا تھا، پیچھے ہٹنا بھول چکا تھا۔ وہ کرنے کے لیے آپ ہیں، اور اب بخوبی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ اب مزاحمت نہیں۔ پہلے ہی تمہارے اس خوبصورت جسم کی نزاکت کے چکر میں رات اپنے ارمان کو تھپکنا پڑا، دیان نے مصنوعی افسوس سے کہتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے فوکس میں لیا تھا۔ کونین کا دل چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، جس نے رات ایک پل اسے سونے نہیں دیا، اور صبح پھر بھوکے پیٹ ہی شروع ہو گیا تھا۔ کونین نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شادی میں مصروفیات کی وجہ سے کسی نے اس سے کھانا پوچھا ہی نہیں تھا، اور اب اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، جس کے باعث اسے اب رونا آ رہا تھا۔ اس نے سو کرتے اسے دیکھا تھا، جو مدہوش آنکھیں سرور سے موندے اس کی دھڑکنوں پر زبان کا لمس نچھاور کرتے اسے بھی اپنے ساتھ مدہوش کر رہا تھا۔ کونین نے اس کی کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیان کا جسم بے انتہا خوبصورت تھا۔ کثرتی چٹانی سینہ نمایاں ہوتے 6 ایبس جو اسے مزید پرکشش بناتے تھے، مگر یہ مرض صرف اس کے نصیب میں تھا۔ وہ شاندار باروب پورے انڈر ورلڈ کو انگلیوں پر نچانے والا اس کی ملکیت تھا۔ ہائے یہ احساس! دیان نے اس کی کلائی تھامتے اس کے ہونٹوں کو سک کرتے خود کو اس کے بدن کا حصہ بنایا تھا۔ اس پرشدت ملاپ پر کونین کی آنکھوں کے کنارے بھیگے تھے، جنہیں دیان نے اپنے حلق میں امرت جل کی طرح اتارا تھا۔ کمرہ ایک بار پھر طوفانی شدتوں سے لرزا تھا۔ کونین نے کانپتی اس کی گردن میں باہیں حمائل کی تھیں۔ دیان گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا، ایک بار پھر شدت سے اس میں سمایا تھا، اس کی گہرائیوں میں سفر کرتا۔ وہ لذت کے ایک الگ جہاں میں پہنچا تھا۔ کیا کسی میں اتنا سکون بھی ہو سکتا ہے جتنا اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا؟ وہ ضبط کے تمام بند توڑتا اسے اپنی لرزہ خیز شدتوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ کونین کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس قدر جنونی انداز پہ اس پہ برس رہا تھا کہ توبہ! کمرے میں پھر سے گھور خاموشی میں گہری معنی خیز سانسیں اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ملن اتنا شدید تھا کہ بیڈ بھی پناہ مانگ رہا تھا۔ وہ اس پر اپنے پورے وزن سمیت گرتا، کمبل میں غروب ہوتا، ایک بار پھر شروع ہوا تھا۔ اب کونین تھی اور دیان کی لازوال شدتیں جن میں بھیگتی وہ پل پل میں رتبہ بدل رہی تھی۔ وہ خاص سے بھی خاص ہوئی تھی، کیونکہ وہ کونین دیان کاظمی بنی تھی، ایک ظالم بیسٹ کا لازوال عشق۔ اس کی کل کائنات وہ جانے دیان تھی، اس کی دوزخ میں بھیجی جنت کی حور وہ اس کی متاع جان تھی۔ وہ اس کا ایسا عشق تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جنون اختیار کرنے والا تھا۔ رضا شاہ ڈیرے پر سب کے ساتھ بیٹھا اپنا بے باک دماغ ڈان پر گاڑے ہوئے تھا۔ بھائی ویسے اب تو ڈان ہماری طرح چھڑے نہیں رہے، رضا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، جیسے اسے بہت دکھ ہو کہ وہ بھی ان کی طرح کنوارا کیوں نہیں بیٹھا تھا۔ سب نے گردن موڑے اسے دیکھا تھا، جو ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا، اور واپس اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ رضا نے سب کو افسوس سے دیکھا تھا۔ کبھی تو سیریس لے لو مجھے، اس نے دہائی دی تھی۔ تو سیریس لینے والی چیز ہے؟ دائم نے آئی برو اچکاتے کہا تھا۔ رضا نے گردن جھکائے خود کو سرتا پیر دیکھا تھا۔ اچھا خاصا سیریس لینے کی چیز تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتے دونوں نے ہنسی ضبط کی تھی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ڈان کے ہاتھوں ان کی درگت بنوا دیتا۔ آخر کو تھا بھی ڈان کا لاڈلا۔
ڈان کی جان بسی تھی اس میں، ورنہ آپ کو نہیں لگتا جس کی جیسے اس کی حرکتیں تھی پہلی فرصت میں وہ ڈان کے اتاب کا نشانہ بنتا؟ اب کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اسے پاگلوں کی طرح ڈیرے کو پھرولتے دیکھ کر دونوں نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میرا منڈانی لبن ڈیا، رضا نے رکتے ہوئے کہا تھا، جس کے ساتھ ہی چائے پیتے سب کے منہ سے فوارے نکلے تھے۔ مومن کو تو باقاعدہ اتھرو لگا تھا۔ سب ہنستے اسے دیکھ رہے تھے، جواب ٹھمکا لگاتا مسلسل کہہ رہا تھا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے مگر رضا میں موجود کیڑوں نے ایسا ادھم مچایا تھا کہ اس نے ان کا کھانا بھی حرام کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ اب کیا ہی ناشتہ کرتے، سب ناشتہ چھوڑتے اب اس کی شرارتیں دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چائے پینے کی غلطی انہوں نے ہرگز نہیں کی تھی کیونکہ پہلے ہی ایک دوسرے کے چہرے چائے سے بھر چکے تھے۔ رضا ان سب کی جان تھا، وہ NSM سے گینگ کی شان تھا، ڈان دیان کاظمی کی بگڑی پہلی بن مانگی اولاد جو دھکے میں اس کی بنی تھی۔ ان کے کہکے یوں ہی گونجتے کشمیر کی وادی کو مہکا رہے تھے۔ مان اسمبلی ہال سے نکلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا آج آنا بے انتہا ضروری تھا اور نہ اسے منسٹری سے معطل کیا جا سکتا تھا۔ مان نے اپنے سرخ آنکھوں پر گرے رنگ کا چشمہ لگایا تھا۔ اللہ کا واسطہ صاحب کچھ دے دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس سے قبل وہ گاڑی میں بیٹھتا ایک بھکاری نے اس کے بازو سے تھامتے اپنے جانب متوجہ کیا تھا۔ مان کے گارڈز نے اسے سختی سے مان سے دور کیا تھا جو روتا بھیک مانگ رہا تھا۔ مان نے گارڈز کو اشارہ کرتے اسے چھوڑنے کا کہا تھا اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ خدا کے لیے کچھ دے دو، اللہ تمہاری مراد پوری کرے، خوشیاں دے۔ بھکاری نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مان کی چشمے موجود بھوری آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس نے ہزاروں نوٹ نکالتے اسے دیے تھے۔ دعا کرو میری مراد مجھے مل جائے، وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے، مان نے بہت دھیمی آواز میں کہا تھا کہ بھکاری نے بمشکل سنا تھا لیکن اس کے لہجے میں درد ہی درد تھا، ایسا درد گویا کسی جوان کے سینے میں برچھی مارتے اس کا پھل توڑ دیا جائے۔ مان بھی ایسا ہی درد محسوس کر رہا تھا۔ اللہ تمہاری خالی جھولی کو بھرے۔ بھکاری نے سچے دل سے اسے دعا دی جسے اس وقت صرف دعاؤں کی ہی ضرورت تھی۔ مان آزردگی سے مسکرایا تھا، جس دن میری خالی جھولی بھر گئی میں تمہارا کاسہ دنیا کی دولت سے بھر دوں گا۔ مان کہتا اس کا کندھا تھپ تھپاتا گاڑی میں بیٹھا تھا، زن سے بھگا لے گیا تھا۔ اگر وہ وہاں مزید رکتا تو اس کی سانسیں رک جاتی۔ اسے اپنے پاس لوگوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی منزل کی تلاش میں پھر در در کی ٹھوکریں کھانے نکلا تھا مگر منزل کی دوری تھی کہ الامان۔ سالے میرے سے غداری، ہاں کتے کنگلی بکتا اسے آدمی کے پہلو میں مسلسل بھاری بوٹ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ کنگ مجھے معاف کر، اس سے قبل وہ بات مکمل کرتا اس کی دردناک روح کو لرزا دینے والی چیخ کنگ کے پیلس میں گونجی تھی۔ کنگ نے تیزاب لیتے اس کے پرائیویٹ پارٹ پر انڈیل دیا تھا۔ نہ رہے گا سسرا، نہ تیرے جذبات جاگیں گے، کنگ نے بے رحمی سے کہتے اس کے ادمرے وجود پر تھوکا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے ٹرک میں لڑکی سے زیادتی کی تھی اور کنگ نے اسے سزا دی تھی اس لیے نہیں کہ اس خبیث نے کسی کی عزت روندی تھی بلکہ اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ خیانت کی تھی۔ وہ اسی لڑکی کا کروڑوں میں سودا کر سکتا تھا مگر اس کی حوث کی وجہ سے کنگ کے حرام کام میں کمی آ گئی تھی جس پر وہ آنکھ بگولا تھا، جو اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس کی بیٹیوں کو اٹھا لو، ایک ایک کو بازار میں چلاؤں گا، میرے ساتھ غداری کا انجام بتاؤں گا، وہ مکروہ انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور 4 آدمی فوراً اس کے حکم کی تکمیل کرتے اس آدمی کی بیٹیوں کو اٹھانے کے لیے نکل گئے تھے کیونکہ انہیں آج رات ہی اپنی لڑکیوں سے بھرا ٹرک انڈر گراؤنڈ کے ذریعے سری لنکا بھجوانا تھا۔ اب اس لڑکی کی جگہ اس کی بیٹیاں آنے والی تھی اور وہ شخص اس سے بے خبر ابدی نیند سو چکا تھا۔ باپ کا کیا بیٹیوں کے آگے آ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مرد اپنی جوانی کی آماج سے اپنی بیٹی کے نصیب لکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا نصیب یہ تھا۔ ناظرین آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں 7.7 کا زلزلہ، 46 سے زیادہ افراد جاں بحق جبکہ متاثرین کی تعداد کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ نیوز چینل پر ہر جانب دل دہلا دینے والی خبریں نشر کی جا رہی تھیں، ہر جانب تباہی تھی۔ پولیس اور آرمی اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ بہت سے معروف سیاستدان بھی جائے وقوع پر موجود تھے جن میں سر فہرست مان بھی تھا۔ یہ خبر انتہائی افسوسناک تھی، ہر سو رنجیدگی تھی۔
منسٹر مان علی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں؟ رپورٹرز مان کے گرد جمع سوالوں کی بھوچار کیے ہوئے تھے۔ وہ پہلے ہی اپنی پرسنل زندگی کی وجہ سے سرخیوں کا مرکز بنا تھا۔ یہ اللہ کے کام ہے، ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ مان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک اور یلو کلر کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر گرے چشمہ لگائے۔ وہ اپنے جاندار پرسنالٹی کے سبب سب پر چھایا ہوا تھا۔ باقی متاثرین کے لیے جتنا ہو سکا ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، اور خدا سے رحم کے طلبگار ہیں۔ مان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اس کی بات کی سچائی کی تصدیق کر رہی تھی۔ سر، آپ کی شادی ہونے والی تھی، کیا سبب تھا جو نہیں ہو سکی؟ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ایک رپورٹر نے بات کا رخ بدلا تھا۔ آپ کو یہ جگہ اس گفتگو کے لیے نظر آ رہی ہے؟ مان نے آنکھوں میں لاوا ابالے کہا تھا۔ اس کی آواز اس قدر سر تھی کہ مقابل کو اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئی تھی۔ مان بنا کسی کی بات سنے وہاں سے نکلتا، اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا شدت غم کے سبب چلایا تھا۔ دل پھٹنے کے در پر تھا۔ اسے محبت کی اتنی بڑی سزا ملے گی، وہ اب تک بے یقین تھا۔ کونین کی تلاش جاری تھی، مگر کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا تھا۔ اسے غائب ہوئے 24 گھنٹوں سے زیادہ بیت چکے تھے۔ مان نے اپنا سینہ مسلتے سگریٹ جلاتے لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ دماغ کو سن تو کر دیتا تھا۔ مان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو اس کی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے مسلسل سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کے پاس دیکھا تھا، ملبے کا ڈھیر تھا۔ دل نے شدت سے کہا تھا کہ کاش وہ بھی اس ملبے تلے دب کر مر جائے، مگر کہنے اور موت ملنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اتنا بزدل ہرگز نہیں تھا کہ خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا، بلکہ وہ اس قسمت سے چھیننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنم میں تو کونین اس کی تھی، چاہے منزل صدیوں کے انتظار پر محیط ٹھہرے۔ اسے پرواہ نہیں تھی، وہ بس اسے مل جائے کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ وہ بدلے میں اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار تھا، بس وہ اسے مل جائے۔ کونین، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے سرگوشی میں اسے پکارا تھا۔ جواب ندارد، پلیز آ جاؤ، میں تمہیں اپنی قیمتی خزانے کی طرح اپنے دل میں محفوظ کر لوں گا۔ تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا، بس ایک بار آ جاؤ۔ وہ سر سیٹ کی پوچھ پر پٹکتا اذیت کی انتہا پر بولا تھا۔ آنسو نکلتے اس کی گھنی بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے، جنہیں صاف کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ وہ بھربھری دیوار بن گیا تھا، جس کی مضبوطی اس کا ہتھیار تھی۔ آج وہ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا۔ اس کا وجود پل پل تڑپتا اسے پکار رہا تھا۔ جسے دکھنا پانا اس کی آخری خواہش تھی۔ پھانسی کے مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مگر اسے بے خبر رکھے ہی پھانسی کے تختے پر لٹا دیا گیا تھا، جہاں آگے یا پیچھے موت ہی موت تھی۔ مگر کوئی تو جانے کہ وہ جینا چاہتا تھا۔ جو خواب اس نے سجائے تھے وہ انہیں پورا کرنا چاہتا تھا۔ کیا اس کی قسمت میں کبھی خوشی نہیں تھی جسے وہ چاہتا تھا؟ وہ کیوں اس سے چھین جاتا تھا؟ کیا وہ منحوس تھا؟ مان نے کرب سے دماغ میں سوچتے دل سے پوچھا تھا۔ مگر خدا کی قدرت، وہ جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ اب دیکھو قدرت کو اس کی حالت پر ترس آتا ہے یا نہیں۔ بھائی یار، میں بور ہو رہا ہوں۔ ڈیرے پر بیٹھے رضا نے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے معصومیت سے کہا تھا۔ اللہ وہ اور معصوم، توبہ، چلو خون پینے چلیں۔ مومن نے پسٹل صاف کرتے بے دھیانی سے کہا تھا، جس پر رضا نے منہ بسوڑا تھا۔ وہ سب ڈیرے پر موجود تھے کیونکہ ڈان کی جانب سے کوئی آرڈر نہیں ملا تھا، تبھی جب تک ڈان کا ہنی مون تھا تب تک ان کی ویکیشن تھی۔ بھائی کیوں نہ ہم کتا پال لیں؟ رضا نے یکدم چیختے ہوئے کھڑا ہو کر پرجوش انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کے اچانک دورے پر آجو باجو والوں نے دل تھامے تھے۔ جو بنا اسپیکر کے بوفر تھا، کب ہارٹ اٹیک دلوا دے خدا جانے۔ نہیں، ہمارے پاس تم ہو، دائم نے کلستے ہوئے کہا تھا، جس کی پہلی تو رضا سمیت سب کو سمجھ نہیں آئی، مگر سمجھ آتے ہی سب کی ہنسی چھوٹی تھی، کیونکہ دائم صاحب نے کتے سے رضا کو تشبیہ دی تھی۔ رضا نے منہ پھلائے انہیں خود پر ہنستا دیکھا تھا۔ اوئے میرا شونا کتا! مومن نے جلی پہ تیل کا کردار ادا کرتے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اسے گھمایا تھا۔ کیا ہے؟ رضا چیختا۔ فاصلے پر ہوا تھا وہ بیچارہ تو جیسے دنیا میں اپنی بے عزتی کروانے ہی آیا تھا۔ ادھر کچھ بولتا نہیں تھا کہ اڑتی عزت آ کر منہ پر لگتی تھی۔ رضا خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اپنی شیطانی دماغ چلا رہا تھا، کیونکہ اب جب وہ بور ہو رہا ہے تو اسے انٹرٹینمنٹ
چاہیے تھا اس نے ٹانگ جھلاتے اپنی اپنی بندوقیں صاف کرتے باقی سب کو دیکھا تھا اور پھر اس کے شیطانی دماغ کے گھوڑے بھاگے تھے. اس کی آنکھوں میں خبیث قسم والی چمک آئی تھی اور پھر اب کی دفعہ وہ ہنسا تھا اور پورے مزے لیتا ہنسا تھا. سب نے پھر سے رکتے اسے دیکھا تھا کبھی جو وہ افت نہیں انہیں ٹکنے دے. اب کون سا دورہ پڑا ہے مرغی کے شکار. مومن نے آئی برو چکاتے پوچھا تھا جو باقی بندوں کو دیکھتا بریکیں لگا کر ہنس رہا تھا. ہنستا پھر رکتا پھر انہیں دیکھ کر ہنستا اور یہ کام اس نے فرصت سے کیا تھا. اب کی دفعہ سب کو واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا. بھائی کیا کہتے ہو مینٹل ہاسپٹل کال میں لاؤں. دائم نے رضا کو نظروں کے اظہار میں لیتے مومن کے کان میں گھسے سرگوشی کی تھی. نہیں ڈان کو پہلے بتاتے ہیں ورنہ اس لاڈلے کے چکر میں تیرا اور میرا وہاں پینٹ ہاؤس پکا ہے. مومن نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا. دائم نے ہاں میں ہاں ملاتے اپنے ارادے کو ملتوی کیا تھا مگر اگلے کچھ لمحے بعد ڈیرے پر وہ ہوا تھا جو آج تک نہیں ہوا تھا. رضا شاہ سامنے کھڑا اپنی گینگ کے ممبرز کو دیکھتے